إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وربكم الغفور ذو الرحمة وقال جل وعلا إن رحمة الله قریب من المحسنین. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں کہ اللہ کیسا ہے. انہی صفات میں سے ایک بہت ہی عظیم الشان صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. آپ پورا قرآن پڑھیں، آپ کو عام طور سے قرآن کریم میں یہ بات ملے گی کہ ہمارا رب بہت رحم کرنے والا ہے. بلکہ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس میں آپ کو ملے گا، جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے، الرحمن الرحیم. بلکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ پڑھیں اور ہر سورت کی شروعات میں پڑھیں تو آپ کو ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر سورت کی شروعات پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بندوں سے کرایا، تو اپنی الوہیت کا ذکر کیا اور اپنی رحمت کا. ایک طرف کہا کہ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. اللہ جو حقیقی معبود ہے، اللہ کا معنی الالہ یعنی حقیقی معبود، سچا معبود. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس اعتبار سے کرایا کہ وہ سارے بندوں کا حقیقی معبود ہے، سارے بندوں کی عبادت کا حقدار. دوسرے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم. وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے. الرحمن ہے ساری مخلوق پر دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا. مخلوقات میں سے وہ مخلوق، وہ بندے جو ایمان والے ہیں، ان پر دنیا میں بھی رحم کرنے والا اور آخرت میں بھی. لیکن ساری مخلوق، چاہے وہ انسان ہوں یا جانور ہوں، پرندے ہوں یا مچھلیاں ہوں، ان سب پر رحم فرمانے والا دنیا میں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا حقدار بننے کے لیے انسان کے پاس ایمان ضروری ہے، اس کی زندگی میں بھلائی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار پوری دنیا میں ہوتا ہے، ساری کائنات میں ہوتا ہے، اور ایمان والے اور کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے سبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر بارش برساتا ہے، سب کے لیے ہوائیں چلاتا ہے، سب کو دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. بندوں نے اپنی طرف سے اللہ کو کچھ دیا نہیں ہے، یہ اللہ ہے جو اپنی طرف سے بندوں کو دیتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت ہے جو سارے بندوں کے لیے ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات اور چوپایوں اور جانوروں کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت پانے کے لیے بندوں کو اپنی زندگی میں بھلائی لانی پڑتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے۔ محسن جو بھلائی کرنے والا ہو، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، جس کی زندگی بھلائیوں سے بھری ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت پانے کے لیے، ایسی رحمت جو دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو، بندے پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رحم کرے اور آخرت میں بھی۔ اگر بندہ اپنے آپ کو اس کا حقدار بنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو بھلائیوں سے بھرے۔ جس درجے میں اس کی زندگی میں خیر ہوگی، اسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، خصوصی رحمت کا وہ حقدار بنے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا ذکر عام طور پر بھی کیا ہے۔ وہ الرحمن ہے، سارے بندے، ایمان والے، کافر، سارے اس کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن وہ الرحیم ہے، وہ خصوصی طور پر اپنے ایمان والے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ ایک ہے رحمت عامہ اور ایک ہے رحمت خاصہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاصہ کا تعلق ایمان والوں سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے بڑا رحیم ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو جوڑا ایمان والوں کے ساتھ میں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ان بھلائیوں کو لائے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا حقدار بناتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا حقدار بناتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کی زندگی میں ایمان ہو اور عمل صالح ہو، جو پورے دین کا ایک اعتبار سے خلاصہ ہے۔ اجمالی طور پر موٹے موٹے الفاظ میں کہا جائے کہ اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، وہ بدعات سے بچے، سنت کا اہتمام کرے، وہ شرکیات سے، کفریات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور بدعات سے اور منمانی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اس کی زندگی میں ایمان ہو اور عمل، اس کی زندگی بے عملی والی نہ ہو، اس کی زندگی میں برے اعمال نہ ہو، گناہوں سے بھری زندگی نہ ہو، بلکہ زندگی میں نیک اعمال ہو۔ وہ غلط عقائد پر جینے والا نہ ہو، بلکہ صحیح عقائد کے ساتھ جینے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں ایمان ہو اور نیک اعمال۔ دنیا کی ساری زیب و زینت، یہاں کے مال و دولت، یہاں کی صحت، یہاں کی خوبصورتی، یہاں کا عہدہ، یہاں کی عزت، یہ سب دنیا میں ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ آدمی قبر میں چلا جائے گا، جسم چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی صحت مند ہو، وہ سڑ گل کے ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی دولت یہی وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ دنیا کی شہرت، اس کے مرنے کے بعد بہت سے لوگ اس کو اکثریت بھول جائے گی، وہ اپنی زندگی میں بزی ہو جائے گی۔ یہاں کا عہدہ اس کا کوئی اور اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے گا، اس کی کرسی جائے گی، دوسرا اس کی کرسی پر رہے گا۔ اس کا جاب چلا جائے گا، اس کی جگہ دوسرا کوئی آئے گا جو اس کی کرسی پہ بیٹھ کر کام کرے گا۔ یاد رکھنے والے یاد رکھیں گے، دھیرے دھیرے ان کی یادیں بھی دھندلی ہوتی چلی جائیں گی، پھر کبھی کبھی یاد آئے گا، ہمیشہ کوئی یاد نہیں آتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں جتنی چیزیں آدمی جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، یہ رہ جائیں گی۔ ایمان اور نیک عمل انسان کے کام آئے گا۔ اللہ کے ہاں دنیا کی چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کو نہیں دیتا۔ اللہ کے ہاں قیمت ہے ایمان کی، اللہ کے ہاں قیمت ہے نیک اعمال کی۔ لہٰذا جس کی زندگی میں ایمان و عمل ہو، اللہ کے نزدیک وہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ایمان قیمتی ہے، اللہ کے نزدیک اعمال قیمتی ہے۔ تو چاہے ایک آدمی مالدار ہو یا غریب ہو، اگر اس کی زندگی میں دین ہے تو اللہ کا مقرب ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہے تو دنیا کی ساری چیزیں بھی اگر اس کے پاس ہیں تو وہ فقیر محتاج ہے اور وہ اللہ سے دور ہے۔ اللہ سے دور ہونا دنیا کی سزا ہے اور آخرت کا عذاب ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے، اپنے عقیدے کو صحیح کرے، اپنے دل میں
اللہ پر یقین، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، تقوی، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے وعدوں پر اعتماد اور توکل، زندگی میں ایمان ہو، شرک سے بچے، کفر سے بچے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائے، اپنی زندگی میں اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دے، اللہ کی کسی بات کا انکار نہ کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک نہ کرے، اپنی زندگی میں ایمان کو مضبوط بناتا چلا جائے، تاکہ دنیا سے جب وہ جائے تو اچھے اور پکے ایمان کے ساتھ جائے۔ اپنی زندگی میں چیزوں کو بھرنے کی بجائے وہ اعمال سے اپنی زندگی کو منور کرے، اپنی زندگی میں اپنے گھر میں ساز و سامان بھرنے کی بجائے اپنے گھر کے ماحول کو اعمال والا بنائے۔ لہٰذا اگر زندگی میں ایمان اور عمل اگر ہے تو ایسا انسان، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بندے کو اپنی رحمت میں داخل کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں رحم فرمائے، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے اس کو جنت میں بسائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں محفوظ رکھے گمراہی سے، اور آخرت میں جہنم سے، گمراہی کے انجام سے، سزا سے اس کو محفوظ رکھ کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ بندے کو چاہیے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا حقدار بنے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال صالحہ سے منور کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی میں وہ عبادات کو لائیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کو لائیں، اور سماج میں بہتری لانے کی کوشش لائیں۔ یہ تین چیزیں لائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ کیا کرتے ہیں؟ مددگار ہیں کس اعتبار سے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو بھلی بات کی تلقین کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ سب سے بہتر دوستی، بھلائی اور مددگار ہونا یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بھلائی کی تلقین کرے تاکہ وہ جنت میں جائے، برائیوں سے روکے تاکہ وہ جہنم سے بچے۔ سب سے بہتر کچھ دے سکتا ہے آدمی تو وہ نصیحت ہے، مال و دولت سے بڑھ کے ہے، کہ وہ بھلائی کا حکم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اللہ کی عبادت ہے، بدنی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی۔ وہ اپنے بدن کے اعتبار سے اللہ کے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں نماز ہوتی ہے، وہ اللہ کے آگے جھکنے والے اللہ کے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی وہ دنیا میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، اور تھوڑا نہیں خوب کماتے ہیں، لیکن پھر مال کمانے کے بعد اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ زائد مال پر ہی ہوتی ہے، غریب کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اسلام میں امیر ہونا غلط نہیں ہے، اسلام میں غلط یہ ہے کہ انسان مالدار ہو اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو۔ تو اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، دنیا میں کھو کر اللہ کی عبادت کو بھولتے نہیں، اور اللہ کی عبادت میں لگ کر ذمہ داریوں کو فراموش نہیں کرتے۔ یہ دونوں پہلو انسان کی زندگی کے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی عبودیت ہے، اللہ کی بندگی ہے، وہ عبادت میں لگ کر بیوی، بچے، رشتہ دار، گھر والے، ان کی ذمہ داریوں کو فراموش نہیں کرتا ہے، بلکہ کام کاج بھی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے میسر کیا ہے۔ اور دنیا میں ایسا نہیں لگتا ہے کہ اللہ کو بھول جائے، اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دے، کہ تجارت میں ایسا کھو گیا کہ نماز کے لیے وقت نہیں۔ وہ دونوں چیزوں کو جمع کرتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے اللہ کے بندے ہیں، اور مالی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام آنے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں بنیادی اصول کیا ہوتا ہے؟ میری منمانی نہیں، میری چاہتے نہیں، میری خواہشات نہیں، میں وہ کروں گا جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے، اور میں وہ کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ اللہ کی پسند بتانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ منمانی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے۔ تو تین اوصاف یہاں بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، اور باہر سے اندر کی طرف، خارج سے داخل کی طرف،
ایک وہ سماج میں اپنے اطراف مسلمانوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو، ان کی زندگی میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کرتے ہیں، عبادت، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بندوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور تین، ان کی زندگی میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے آزاد نہیں، پابند۔ وہ آزاد نہیں ہوتے ہیں، وہ پابند ہوتے ہیں، ان کی زندگی ڈسپلن والی ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم کے آگے نہیں جاتے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھینچی ہوئی لکیر سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، وہ بدعات میں نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں اگر زندگی میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں، قریب ہے کہ اللہ ان پر رحم فرمائیں۔ سیرحمہم اللہ، یقیناً اللہ ان پر رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑا زبردست غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ تین چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں، ہم اپنے اطراف لوگوں کو دیکھیں، نیکیوں کی تلقین کریں، برائیوں سے ان کو روکیں، ایک۔ دو، ہم اللہ کی عبادت کریں اور جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں ان میں سے حقدار پر خرچ کریں۔ تین، ہماری زندگی پابند ہو جائے، ہم ہر معاملے میں دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، اللہ کا اس معاملے میں میرے لیے کیا حکم ہے۔ اور جو حکم اللہ کا ہے معلوم ہو جائے تو معلوم یہ کرے کہ پھر اس حکم کو ادا کرنے میں طریقہ رسول کا کیا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو کیسے ادا کیا، ایسا آدمی گمراہ ہونے سے بچ جائے گا۔ یہ تین چیز جس کی زندگی میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے تین چیزیں ہیں۔ عبادات کا شوق آپ نے دیکھا کہ بندوں کی زندگی میں عبادات ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احدکم ما قعد ينتظر الصلاۃ، تم میں سے جب بھی کوئی آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، فی صلاۃ ما لم یحدث، وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، وہ آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، ابھی 15 منٹ باقی ہیں، آدھا گھنٹہ باقی ہے جمعہ میں یا دوسری نمازوں میں، اور وہ بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ نماز میں شمار ہوتا ہے، یعنی اتنی لمبی وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہے تو آدھے گھنٹے سے نماز ہی میں گنا جاتا ہے۔ اور فرمایا تدعو لہ الملائکہ، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، دو دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کے گناہوں کو بخش دے، اور اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی دو باتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ نماز میں شمار ہوتا ہے، دوسرے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے دو چیزوں کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے گناہوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، گویا کہ اس کے لیے جہنم سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں، آخرت میں مخلوق کے سامنے گناہوں کی وجہ سے ذلیل ہونے سے اس کو بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ دوسرے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہم ارحمہ، اور اللہ کا کسی بندے پر رحم کرنا، خصوصی رحمت فرمانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جنت میں داخل کر دے۔ تو فرشتے ایک اعتبار سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، اس کو گناہوں سے پاک کر دے، اور اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اس پر رحم فرما۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان میں عبادت کا شوق ہونا چاہیے، کہ وہ عبادات کے لیے وقت پر آئے، عبادات کے لیے اس کے دل میں چاہت ہو، وہ انتظار میں رہے کہ ایک نماز ہو گئی دوسری نماز اب آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی نہ کرے، بلکہ اس کا شوق اتنا ہو کہ وہ نماز کے لیے جلدی آ کے اس کے انتظار میں بیٹھا رہے، اس کی چاہت ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، نماز چھوٹے ہی نہیں میری۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت کا شوق اور اللہ کی عبادت کا انتظار ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بناتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انسان خود بھی عبادت کرنے والا ہو اور اپنے گھر والوں کی عبادت فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی خیال رکھنے والا ہو، کہ بیوی شوہر میں اس طرح کا معاہدہ ہو کہ آپ اگر بیدار ہو جائیں مجھے تہجد کے لیے اٹھانا، اور اگر میں بیدار ہو گئی تو میں آپ کو اٹھاؤں گی، اور دونوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اگر زبردستی کوئی اٹھائے دوسرے کو تو ناراض نہ ہو، اگر زبردستی اٹھائے
وہ ناراض نہ ہو، کیوں؟ دونوں میں سمجھداری ہو کہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ ہو سکتا ہے میں نیند میں غفلت میں رہوں، تم کسی بھی طرح سے مجھ کو اٹھانا، مجھ کو چھوڑنا مت، مجھ کو سونے مت دینا۔ ایسا اگر گھرانہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائیں، قام من اللیل فصلی، رات میں اٹھے تہجد کی نماز پڑھے۔ یہ فرض کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ قام من اللیل فصلی، وہ رات میں اٹھے اور نماز پڑھے۔ وَأَيْقَظَ امرأته فصلت، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور وہ نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے دعا کی ہے، اللہ کی رحمت، اللہ رحم فرمائے اس پر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اگر کسی کے لیے، واقعی اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو رات میں تہجد کے لیے اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے۔ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاء، اگر بیوی اٹھنے میں کوتاہی کرے، وہ پانی کے چھینٹے دے کے اپنی بیوی کو اٹھائے، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے کے اس کو اٹھائے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، اللہ تعالیٰ اس اللہ کی بندی پر بھی رحم کرے، اس عورت پر رحم کرے جو رات میں تہجد کے لیے اٹھے اور نماز پڑھے۔ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے تو وہ بھی اٹھ کے نماز پڑھے۔ فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اور اگر وہ اٹھنے سے کوتاہی کرے، نہ اٹھے، تو چھینٹے پانی کے دے کر اس کو نماز کے لیے اٹھائے۔ یہ اگر کسی گھر میں مزاج لوگوں کا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوتے ہیں بلکہ دونوں چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھرانے کے لیے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کی ہے، اللہ اس پر رحم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا کسی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج ہم عام لوگوں سے کہتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کر لو، عالم سے کہتے ہیں، مولوی صاحب سے کہتے ہیں، کبھی رشتہ داروں سے کہتے ہیں، کبھی بزرگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دعا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں جس کا یہ حال ہو۔ تو ہمارے گھروں کا حال آپ دیکھیے، کتنے گھروں میں تہجد تو بہت دور کی بات ہے، فرض نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے دعا کی ہے جو دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائے۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ من سمع منی حدیثا فبلغہ کما سمعہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھ سے کوئی بات سنے، مجھ سے کوئی حدیث سنے اور جیسے سنا تھا دوسروں کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو دین کی باتیں ہم سنتے ہیں، کتنے لوگوں تک پہنچا پاتے ہیں؟ اپنے گھر والوں تک بھی بعض اوقات نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو دین کی بات سننا اور جوں کا توں اس میں تبدیلی کیے بغیر دوسروں تک پہنچانا ایک انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بناتا ہے۔ آپ نے ایسے شخص کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے والوں میں شامل فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بناتی ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو ہماری زندگی میں بار بار ہوتی ہے اور وہ ہے مصیبتوں کا آنا۔ مصیبتوں کے آنے کو انسان اکثر ٹال نہیں پاتا ہے۔ بہت ساری مصیبتیں، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے بیماری کی شکل میں ہوں، یا مالی اعتبار سے ہوں، یا سیاسی اعتبار سے ہوں، یا خاندانی اعتبار سے ہوں، یا کسی اور اعتبار سے ہوں، بعض اوقات انسان ذہنی اعتبار سے بھی پریشان ہوتا ہے۔ فکر اور غم انسان کی زندگی کو مقدر کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں۔ مستقبل کے اندیشے انسان کے سکون کو خراب کرتے ہیں، اس کی راتوں کی نیند کو خراب کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک ایمان والا اللہ کی شکایت نہ کرے اور اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے،
تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے شخص کے اللہ کی طرف سے ایسے شخص کے لیے رحمت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہا کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کس چیز سے آزمائیں گے؟ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے حالات تم پر ڈالیں گے، ڈر رہے گا، کبھی سیاسی اعتبار سے، کبھی بیماری کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے۔ اور والجوع، بھوک کے حالات آئیں گے، کبھی بیماری کے اعتبار سے، کبھی سیاسی اعتبار سے، کبھی سوکھا اور بارش نہیں اس اعتبار سے، اور کبھی گھر میں تنگی کے اعتبار سے بھوک کے حالات آئیں گے۔ اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کی کمی اور جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی، اس اعتبار سے بھی تم کو ہم آزمائیں گے۔ آدمی کوشش کرے گا، نتائج نہیں آئیں گے، پھلوں کی کمی، اور آدمی کھیتی کرے گا، کھیتی نہیں اگے گی، پھلوں کی کمی۔ اسی طرح سے جانوں کی کمی، کسی کی موت ہوگی بیماری کے ذریعے سے، یا کسی اور اعتبار سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، یا اسی طرح سے مال کم ہو جائے گا، تجارت میں گھاٹا ہوگا، یا چوری ہو جائے گی، یا کسی اعتبار سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ آدمی مصیبت کو ٹال نہیں سکتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت آ کر رہتی ہے، لیکن بندے کے لیے مصیبت ایک موقع ہوتی ہے کہ وہ اس پر صبر کر کے، اللہ کی شکایت نہیں کر کے، اللہ تعالیٰ سے اجر کا مستحق ہو جائے۔ مصیبت بھی انسان کے لیے آخرت کی نعمت کا ذریعہ بن سکتی ہے، بلکہ بعض اوقات دنیا میں ایک مصیبت بھی انسان کے لیے نعمت بنتی ہے جب اللہ سے راضی رہتا ہے۔ جب اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ اس مصیبت کے بدلے دنیا میں انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ ایک مصیبت بعض اوقات دوسری کامیابی کی سیڑھی بھی بن جاتی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے ہوا۔ ایک کے بعد ایک مصیبتیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی مصیبتوں میں انسان کے لیے کامیابی کا دروازہ کھولتا ہے، عزت اور اونچائی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور پلٹ کے ہم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ سر سے پاؤں تک ہم اللہ کے ہیں، اللہ جو چاہے کرے ہمارے بارے میں، وہ ہمارا مالک ہے۔ بیماری، پریشانی، تکلیف، جو چاہے اللہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے رہیں گے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور پلٹ کے ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس دنیا کی تکلیف راحت کیا چیز ہے؟ یہاں رہنا تھوڑی نہ ہے۔ 4 دن کی تکلیف ہے، اس کے بعد موت ہے، موت کے بعد آخرت ہے۔ اگر یہاں صبر کر لیا اور اللہ کو راضی کر لیا تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہم کو ملیں گی۔ پلٹ کے ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ آج ہماری چیز گئی، آج گھر گیا، مال گیا، کوئی اور چیز گئی، کل کو ہم کو جانا ہے۔ یہاں رہنے کے لیے کون آیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جن کی زبان پر یہ کلمات ہو، اور یہ صرف زبان کے کلمات نہیں، یہ سوچ ہے مومن کی، اس کے دل کے جذبات ہیں جو الفاظ کی صورت میں اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔ جب اس کی مینٹالٹی ایسی ہو کہ میں تو اللہ کا ہوں، جو چاہے اللہ کرے، اور مجھ کو یہاں رہنا تھوڑی ہے، مجھ کو تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر اللہ راضی رہا اور میں حالت میں کسی بھی حالت میں اللہ کے پاس گیا، کامیاب ناکام دنیا میں، لیکن اللہ مجھ سے راضی رہا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے مجھ کو کامیاب کرے گا۔ تو اللہ کو راضی کر کے مجھ کو جانا ہے، ناراض کر کے نہیں۔ اگر ایسے وہ جاتا ہے اللہ کے پاس، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے صلوات ہیں، ان کے رب کی طرف سے ان پر صلوات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرا بندہ، اتنی تکلیف میں نے ڈالی لیکن شکایت نہیں کرتا، بلکہ حمد و ثنا کرتا ہے، الحمدللہ علی کل حال بولتا ہے، اللہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ صلوات کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا اللہ کا، اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت ہوتی ہے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ بندے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ ان کو قرار دیا جو ہر حال میں اللہ کے بنے رہیں، اور دنیا کی مصیبتوں میں آخرت کی مصیبت کو یاد رکھیں۔ اور یقیناً جب آدمی آخرت کی مصیبت کو سامنے رکھتا ہے
تو دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف بھی ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کی تکلیف چھوٹی، وہاں کی بڑی۔ اللہ نے دین دیا، آخرت کی تکلیف سے بچانے والا دین، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اگر دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ہلکی ہے، لیکن آخرت کی تکلیف بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں آئیں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کبھی شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے مخلوق کی شکایت کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی شکایت مخلوق سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے آدمی رو دھو کے بول سکتا ہے اللہ کے آگے، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، فلاں نے تکلیف دی، فلاں کا یہ معاملہ ہے، اللہ کے سامنے بول سکتا ہے، لیکن بندوں کے سامنے نہیں بول سکتا ہے کہ کیا اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اللہ کی شکایت بندہ نہیں کرتا ہے، مومن بندہ اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے۔ ایمان کی کمی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، جو اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ سے راضی ہونے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے راضی کر دے، دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیاب فرمائیں۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، دنیا میں جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرنے والا بنا، اور اپنے فضل و کرم سے ہم کو ساری مصیبتوں سے بچائے رکھ۔ اے اللہ دنیا میں مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں ان سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، جو غلطی کوتاہی ہم سے ہوئی اس کو معاف فرما، مسلمانوں کے احوال کو درست فرما، سارے عالم کے احوال کو امن و امان والا بنا دے، اور دنیا آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرما۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔